کہ بغداد شہر بڑے بازار میں ایک حرامزادے نے ایک بچی کو روک رکھا تھا، چھیڑ رہا تھا، کوئی ڈرتا پاس نہیں جاتا، سب جانتے تھے کہ جھونڈا، تو تماشا لگا ہوا تھا۔ تو شہر کے بہت بڑے ولی تھے بشر بن الحارث الحافی رحمۃ اللہ، وہ جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا، لوگوں نے بتایا، وہ گئے، ڈاکو نہیں انہیں جانتا، مگر انہوں نے جا کر اس کے کان میں کوئی بات کی، چلے گئے، وہ بے ہوش ہو کر گئے۔ لوگوں نے اٹھایا، اس کے ہاتھ پاؤں مرے، ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے کہا تو نے بشر کا نام سنا؟ اس نے کہا نام تو سنا کہ شہر کے بڑے نیک، انہوں نے کہا وہی تھے۔ تو اس سے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے کان میں صرف اتنی بات کی کہ بیٹا جو کچھ تو کر رہا ہے وہ خدا دیکھ رہا، تو کیا کر رہا؟ اتنا ہی کہا، زیادہ بات نہیں کیا۔ 7 دن بخار میں مبتلا رہا، مر گیا۔ اتنا خوف داری ہوا، بیٹا کر رہے جو کر رہا، آخر اللہ کو حساب دینا۔ یہ سبق ان اداروں نے بڑھا دی۔ بڑے بڑے مدارس ہیں، دینی مدارس کا بھی ہے، وہ بھی روٹی کمانے والے پیدا کر رہے ہیں، مسجد سنبھال لے۔ یہ خوف خدا پیدا کرنے کی میرے بھائی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اب جب یہ کام ہی نہیں ہوگا، کہاں سے انسان تیار ہو؟ کہاں سے اچھے افسر آئیں گے؟ کہاں سے اچھی رعیت آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ باتیں بہت ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، نتیجہ صفر سے بدتر ہے، کیونکہ یہ کام کرنے کا تو یہ انبیاء علیہ السلام نے، ورنہ آپ کے معیار سے اگر جانتے کسی پیغمبر نے کوئی ایک چھری تک نہیں بنائی، پھر کہیں گے ان کہ کوئی ایجاد نہیں کی، مگر انہوں نے جو ایجاد کیا وہ ساری دنیا مل کر نہیں ایجاد کر۔ صرف ایک واقعہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لکھنؤ میں ایک بڑا پڑھا لکھا ہوا، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، نیاز فتح پور، بہت قابل تھا، دنیا جہان کے اشعار عربی فارسی سارے اردو کے، مگر گمراہ ہو گئے، مذہب کے بارے میں اعتراض اور شد۔ تو ایک مجلس میں اکٹھے ہو گئے، نیاز فتح پوری صاحب بھی تھے اور مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ مولانا نے سمجھانے کے لیے کہ یہ معجزے کو نہیں مانتا، انکار کرتا، سب سے زیادہ زور یہی ہوتا کہ نہیں جی یہ معجزہ نہیں ہو سکتا، کیسے مردہ زندہ ہو سکتا، جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ بات کہاں سے نعمانی صاحب نے شروع کی، آپ نے کہا نیاز صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ میں کتنا فساد بڑھتا ہے، لوگ بگڑ گئے ہیں، دکاندار ملاوٹیں کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ، خرابی واقعی تھی، اس سے زیادہ کون جانتا تھا؟ اس نے کہا مولانا واقعی دنیا بہت بگڑی، خراب معاشرہ۔ انہوں نے کہا آؤ پھر مل کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، یہ لوگ ٹھیک ہو سکتے؟ مولانا نے لانا تھا نا اپنی بات، کہا نہیں آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، میں بھی آخر تھوڑا بہت پڑھا ہو اور بہت سے پڑھے لکھوں کو ملا لیتے ہیں، کوشش کرتے کم از کم لکھنؤ کو تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتی۔ اب مولانا نے پوچھا کہ نیاز صاحب یہ تاریخی حقیقت ہے نا، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ عرب اس سے زیادہ بگڑا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہو گیا تھا نا، یہ بھی ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگا واقعی اس کو ہم نہیں جتا سکتے، ورنہ ہسٹری ساری کا انکار کرنا۔ اس نے کہا کس نے ٹھیک کیا تھا؟ آپ جیسا پڑھا لکھا تھا، کوئی میری طرح کا لامہ تھا؟ کہنے لگا یار نبی امید تھا، ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا جانتا۔ کہنے لگے پھر معجزہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک کام ایسا کر دکھایا جو آپ کہتے ہیں ساری دنیا مل کر بھی نہیں کر، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ آپ صرف مردہ زندہ ہونے کو معجزہ کہتے ہیں، انہونا کام، وہ کام کیا آپ نے تاریخ میں جو واقعی اللہ کی قسم یادگار۔ نہ اس وقت ایسا دور آیا، نہ اب بھی امید حضور نے دلائی، نا امیدی نہیں۔ فرمایا میری نسل میں سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص اگر ایک دن بھی قیامت میں آنے میں باقی ہوگا، اللہ اس دن کو لمبا کر دے، زور دینے کے لیے اللہ دن لمبا کر دے گا، مگر وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا محمد، اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور زمین ظلم سے بری ہوگی، وہ مشرق و مغرب میں بالکل ورلڈ اسٹیٹ بنائے گا، اسلام کی عدل و انصاف کی حکومت ہو جائے گی۔ اسی کو ہمیں آل امام مہدی کہتے ہیں۔ ایک ہدایت یافتہ لیڈر ملے گا جس کے زیر سایہ یہ امت پھر دنیا میں یہ جھنڈا سر بلند کرے گی۔ نا امیدی کوئی نہیں، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ بالوں کا بنا ہوا خیمہ، نہ مٹی کا بنا ہوا مکان کوئی نہیں رہ جائے گا جس میں اسلام نہیں داخل ہوگا، یا ذلیل ہو کر لوگ اس کو مانیں گے یا عزت سے قبول کریں گے۔ حکومت اسلام کی ہوگی اس وقت، یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے، یہ کر لیں جو ظلم کرنا، یہ سارے قدموں میں جھکیں گے اللہ کے رسول کے نام سے۔ ان میں ایک حاشر ہے، حضور نے فرمایا میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر دنیا اکٹھی کر دی جائے گی، آخر ساری انسانیت کو میرے پاؤں میں پڑنا پڑے گا اور میرا ہی جھنڈا دنیا میں سر بلند ہوگا انشاءاللہ، فکر کی کوئی بات۔ تو رسول اللہ نے جو کام کیا وہ